ارے بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو کر میری بیٹی سے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں عامر بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں تمہارا خاندانی پس منظر اور کہاں ہم غریب لوگ۔ بیٹا، یہ راستہ سراسر تباہی کا ہے۔ آنٹی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، بس انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ لوگ خام کا اتنی فکر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں ڈرامہ سنئی کی چڑیا کی قسط نمبر 19، جہاں احمر ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بیٹا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم اتنے بڑے اور امیر خاندان کے بیٹے ہو اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہاں احمر بیٹا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں تمہارا اتنا بڑا خاندان اور کہاں ہم جیسے غریب لوگ؟ بیٹا، یہ راستہ سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ آنٹی، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس انسان کے ارادے مضبوط ہونے چاہئیں۔ آپ لوگ بلاوجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس رشتے میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، مجھ پر یقین کریں اور بے فکر رہیں۔ بیٹا، تم کہاں اور ہم کہاں؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ زمین کی خاک اڑ کر آسمان تک پہنچ جائے؟ نہیں نا۔ کہاں سیٹھ موتی والا کا اکلوتا بیٹا اور کہاں ہماری غریب اور سادہ سی بیٹی؟ نہیں بیٹا، یہ رشتہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آنٹی، نہ میں کوئی آسمان ہوں اور نہ اب زمین کی خاک۔ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری بھی میں خود لے رہا ہوں۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ جذبات میں آ کر فیصلہ کر لوں۔ احمر صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک بار پھر سوچ لے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ فیصلہ ہم سب کو تباہ نہ کر دے۔ اس میں تباہی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے والد کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ جس طرح انہوں نے دوسروں کے گھروں میں آگ لگائی ہے، اب انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ آگ ان کے اپنے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو۔ ہم سیٹھ موتی والا سے بہت ڈرتے ہیں، وہ بہت طاقتور آدمی ہے، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں اس مصیبت میں مت ڈالو بیٹا۔ نہیں بیٹا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ ہم اس طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ آپ لوگوں کو سیٹھ موتی والا سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ نادیہ، نادیہ، باہر آؤ۔ کیا ہوا؟ اتنی غصے میں کیوں ہو؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ سب تمہاری لاڈ پیار کا نتیجہ ہے نادیہ۔ کیا ہوا؟ احمر نے کیا کیا؟ احمر نے آج تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اس لڑکی کا نام بھی میں سننا پسند نہیں کرتی۔ صفیہ؟ صفیہ؟ احمر کا صفیہ سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا بیٹا زبیہ سے شادی کرنے جا رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ زبیہ کے گھر گیا ہے، وہ اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگنے گیا ہے۔ احمر ایسا نہیں کر سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب تمہاری محبت، لاڈ پیار اور غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ اس معمولی سی لڑکی کو شادی کی پیشکش کرنے گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کیسے ہونے دوں؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ نادیہ، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے بیٹے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب تم دونوں اس کا نتیجہ بھگتو۔ نہیں، احمر ایسا نہیں کر سکتا۔
मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा ये शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं वो मुझे मार नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? आखिर तुम इतने बड़े खानदान के बेटे हो। हम भी तो इस रिश्ते के बदले कुछ हासिल करने के हकदार हैं, है ना?